السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ الانبیاء کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الانبیاء کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ
خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الانبیاء کے رکن نمبر 3 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ اولم یروا الذین، را کو گول پڑھیں گے چونکہ اس پر زبر ہے، زبر اور پیش آتے ہیں تو را کو گول پڑھتے ہیں اور زیر آ جائے تو باریک پڑھتے ہیں۔ الذین میں ذال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ کفرو میں را کو گول پڑھیں گے اور واو پر جو مد ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اس کو ایک الف سے زیادہ اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ان السماواتی نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ سماواتی والارض، پہلے را اس کے بعد ضاد، یہ دونوں حروف یہاں پہ گول پڑھیں گے۔ را اس لیے کہ را سے پہلے جو حرف ہے حمزہ اس پر زبر ہے، اس وجہ سے را کو گول پڑھتے ہیں، یہ قاعدہ ہے اس کا۔ اس کے بعد ضاد کو اس لیے گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ اس کے بعد کانتا میں قاف اور تا دونوں حروف باریک پڑھیں گے۔ رتقن، را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے، زبر اور پیش آتے ہیں تو را کو گول پڑھتے ہیں، زیر آنے کی وجہ سے باریک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد تا کو باریک پڑھیں گے اور قاف کو گول پڑھیں گے یہاں پہ، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے، اس وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے۔ اور اس پر جو تنوین ہے اس کا یہاں پہ اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو مکمل نہ پڑھتے ہوئے پوشیدہ رکھنا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ ففتقناہما، قاف یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اس پر جزم آتا ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو قلقلہ کیا چیز ہے کہ حروف جب اس پر قاف جو ہے اس پر جزم آیا ہے تو اس کی جو آواز ہے ٹکرا کے واپس آئے گی، اس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ ففتقنا، تقنا، اس طرح سے۔
اس کے بعد آخر پر علامت وقف تو آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت ہمیں پیش نہیں آئی. اس کے بعد وجعلنا من الماء، میم پر مد متصل ہے، حرف مد اور مد منفصل ان دونوں سے بڑھ کر زیادہ اس کو کھینچتے ہیں. کل شیء حی، حمزہ پر تنوین ہے اور اس کا یہاں اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوتا ہے. اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی، اس کو کہتے ہیں اظہار. اب یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حا حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا تو یہاں اظہار ہو گیا. اب علامت وقف تو آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو یہاں ہم نے ساکن کر کے پڑھا. اب ساکن کرتے ہوئے ایک بات یہاں پہ ہمیں ضرور مد نظر رکھنا ہے، وہ یہ کہ یہاں پر تشدید بھی ہے، تو یہاں پہ دبا کے یعنی جو حروف جن پر تشدید آتا ہے اس کو دبا کے یعنی زور کے ساتھ پڑھتے ہیں. حی اس طرح سے پڑھیں گے، حی ایسا نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد آگے افلا یؤمنون حمزہ ہے، اس کو تھوڑے سے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. اور علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا. وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا. اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس کو یہاں مد عارض کا قاعدہ لاگو ہونے کی وجہ سے زیادہ ایک الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد عارض کا یہاں قاعدہ لاگو ہوا ہے. تو ناظرین کرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.